آج ہم اس نقطہ پر گفتگو کریں گے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، وہ ہے نماز کو جماعت سے پڑھنا اور جماعت میں بھی تکبیر اللہ سے پڑھنا۔ اس کی احادیث میں بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ ان میں ایک فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص 40 دن پانچوں نمازیں تکبیر اللہ سے پڑھے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ 2 پروانے کون سے ہیں؟ ایک پروانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نفاق کو دور فرماتے ہیں اور دوسرا اس کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اب اس پر سوال یہ بنتا ہے، کیا کوئی شخص جو ہے یہ دونوں پروانے کا اہل ہو جائے گا کہ اگر وہ جماعت تو اس نے پڑھی مگر تکبیر اللہ اس کی شامل حال کہاں تک ہوگی؟ اس میں بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تکبیر اللہ جو ہے وہ امام کی قرات سے پہلے ہے، یا بہت حد تک یہاں تک کہتے ہیں کہ امام کے والضالین کہنے سے پہلے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرات میں ہی رکوع میں بھی شامل ہو جائے تو وہ بھی تکبیر اللہ میں شامل ہے۔ یعنی اس طرح ملا کر 3 قول ہو گئے۔ ایک قول یہ قرات سے پہلے شامل ہو جائے، دوسرا یہ کہ والضالین کہنے سے پہلے جب امام کہے اس سے پہلے شامل ہو جائے، تیسرا یہ کہ رکوع میں شامل ہو جائے۔ تو تینوں کے اعتبار سے کون سا قول صحیح ہے کہ جس کو تکبیر اللہ کا اجر مل جائے گا، اس کی فضیلت مل جائے گی؟ تو اس پر علماء کی مختلف رائے ہیں، مگر مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اپنے فتاویٰ کفایت المفتی میں جلد 3 صفحہ 14 پر ایسے ہی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبیر اللہ کا اجر جو ہے وہ قرات سے پہلے ہے، یا والضالین کہنے تک ہے، یا رکوع میں مل جائے تب تک ہے۔ تو حضرت بہت خوبصورت جواب لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر قول مقبول ہے، یعنی ہر قول قابل لائق تحسین ہے، اس پر چلا جائے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں راجح قول کس کو کہتا ہوں، یعنی میں فتویٰ کس پر دیتا ہوں؟ وسعت رحمت خداوندی کی بنیاد پر آخری قول پر فتویٰ دیتا ہوں۔ اس لیے جو میرے بھائی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے نمازیں شروع کی، 5-10 دن پڑھی ہیں اور میں امام کی والضالین کہنے کے بعد شامل ہوا، صرف رکوع میں شامل ہوا، تو پتہ نہیں میرا تکبیر اللہ کا اجر مجھے ملا کہ نہیں ملا۔ تو اس لیے ایسے مسائل میں مفتی اعظم ہند نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ وسعت رحمت خداوندی کی طرف دیکھ کر چلنا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی وسعت سے، اپنی وسعت رحمت خاصہ سے ہمیں عنایت کرنا ہے۔ اس لیے جو لوگ 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں تو وہ صرف اس قول پر نہ رہیں کہ امام کے ساتھ ہی شامل ہوا ہوں تو تکبیر اللہ ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے مفتی اعظم ہند نے اس قول میں ہمیں بتلا دیا کہ بھی جو شخص رکوع میں بھی شامل ہو گیا اللہ اس کو بھی تکبیر اللہ کا اجر عنایت فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر اللہ کی جب شروع کریں تو زندگی میں کم از کم ایک بار تو 40 نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم بھی اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ ہمارے اندر سے نفاق کو اور جہنم سے برات کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔